بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شیخ نے آج سورہ غافر ریمیننگ ورسز پارٹ کمپلیٹ کیا۔ اس میں سے کچھ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ فصلت، دخان اور شورا۔ جی، غافر میں جو چیز آج کور کی ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں بلکہ وہاں سے آج شروع کی ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ساری گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اینڈ وہ شدید العقاب، بیلنس ہے ہمارا رب۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ وہ شدید پنشمنٹ بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں صرف وہی ہیں جو الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، کہ ان کی جو ایروگینس جو ہے، ان کی چلت پھرت جو ہے دنیا میں، وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ they will be soon consigned to fire pit. 7 نمبر کی آیت میں ایک بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے آس پاس ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح تو کرتے ہیں، لیکن وہ زمین میں جو مشنریز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کو لے کے اٹھے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فالوورز ہیں، ٹرو فالوورز ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں آسمانوں میں فرشتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں پر کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ کون ہوں گے؟ ابھی دیکھیے، ابھی تک کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگر باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، بچے اگر اللہ کی راہ میں مشن کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مشن کے جو سپورٹرز ہیں، ان میں فادرز، اسپاؤسز، بیوی، شوہر، بچے اور بچے، جو بھی ان کے ساتھ مشن پارٹنرز ہوں گے، وہ سب کے سب وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنے جو خامیاں، اپنے جو گناہ ہو گئے ہوں گے، ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی حفاظت کروائے گا۔ غافر 8 اور 9۔ اور اس دن جو اپنے ایول ڈیڈ جو ہیں، اپنی جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جو اپنی گناہ ہیں، ان کے نتائج سے، کانسیکوینسز سے جو دن بچا لیا گیا، وہی هو الفوز العظیم، وہی ہے جو گریٹسٹ اٹینمنٹ، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس دن کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپی ہوگی اس دن۔ 16 نمبر کی آیت پوری کی پوری، الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ Nobody is dominating that day except Allah, the one, the prevailing, the most dominant۔ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ یہ ہے اصل چیز۔ کل بھی یہ بات آئی تھی، اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ری ایشور کیا ہے کہ اس دن کوئی انجسٹس نہیں ہوگا، بالکل بھی۔
چھوٹے سے چھوٹا چیز جو ہے آپ کے ساتھ جسٹس کیا جائے گا، معمولی سے معمولی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے اپنے حساب کو چکانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو وارن کرو، ان کو وارننگ دو ان لوگوں کو کہ جس دن، کل بھی یہ بات آئی تھی کہ جس دن ہارٹس جو ہیں وہ تھروٹ میں آ جائیں گے، دل جو ہیں خوف کی وجہ سے، ڈسٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ دل ہمارا حلق میں آ گیا. اس دن کسی گمراہ انسان کے لیے کوئی ساتھی، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا. جو یہاں ان کو مشن سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہاں کوئی اس دن ساتھ میں نہیں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس لیے ہوگا ایسا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اور دلوں کی خیانت سے اچھی طرح واقف ہے. کل جو بات ختم ہوئی تھی وہ یہاں ہوئی تھی کہ فرعون کی رائل فیملی میں جو ایک سیدنا ابو بکر والا جو کیریکٹر تھا، اس کی تقریر 76 77 78 میں بڑی کلیئرلی آئی ہے. یہاں پہ فصلت میں وہی اللہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ رحمان الرحیم کی طرف سے ہے، عربی زبان میں ہے، اور یہ دونوں چیزیں بتاتی ہے. اس میں بشارت بھی ہے، گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو مشن کو ایکسیپٹ کریں، اور ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو اس کو ریجیکٹ کریں. فَأَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، زیادہ تر لوگ جو ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے جو کل بات آئی تھی اور بار بار قرآن میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا انسانوں سے اور جنوں سے. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی جو ہے سنتے ہی نہیں ہیں، میجورٹی جو ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور کیا کہتے تھے اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے کہ ہمارے ہارٹس جو ہیں وہ تو کورڈ ہیں، تو ہمیں بلاؤ یا نہ بلاؤ مشن کی طرف، ہمارے کانوں میں ڈیفنس ہے، سنتے نہیں ہیں ہم، اور ہمارے اور تمہارے بیچ میں پارٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے، اور میں تو صرف تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اس چیز کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں کہ فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس کی طرف راستہ لو اور اس سے مغفرت مانگو. سیم راستہ جو بار بار یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جنت کا جو راستہ ہے یہ سامنے، اسلامک لرنر پروفائل، پلرز، سٹرکچر اور جنت کا راستہ. اب یہ دیکھیے بار بار قرآن میں کافروں کا، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے رکھی ہے کہ اللہ کی نظر میں کافر کون ہیں. وہ نہیں ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ بتائیے آپ کی نظر میں کافر کون تھے اور پھر آپ اپنے آپ کو ان میں سے باہر کر لیجئے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کے رکھ دیا ہے کہ اس کی نظر میں کافر کون ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کو کہا ہے کہ کافر ہیں. پہاڑوں کے بارے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جمائے ہیں اور کس طرح سے یہ 6 دن والا جو سٹوری ہے پھر سے بتائی ہے. اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیٹ مت کرو، زیادہ اس کی ریسرچ میں مت لگو تم. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی یونٹی آف گاڈ، توحید جو ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دو کہ وہ کیسے 6 دن تھے، کون سے 6 دن تھے، 6 دن اللہ تعالیٰ کو کیوں لگے. اس میں ایک نیک مسلمان جو ہے کبھی بھی اس چیز میں اپنا زیادہ وقت خرچ نہیں کرتا. یہ فصلت میں 10-11. انیس 20 میں پھر سے یہ بات فرمائی ہے کہ اس دن آنکھیں اور سکن گواہی دے گی ان کے ہر ایک کے خلاف.
وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کے خلاف ان کی اپنی کھالیں، ان کی اپنی اسکنس اور ان کی اپنی آنکھیں گواہی دیں گی، اور ان کے اپنے کان، یہ سب مل کے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان پھر کمپلین کرے گا کہ تم تو میری کھال، تم تو میری اسکن تھی، تم تو میرے کان تھے، تم تو میری آنکھیں تھیں۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، سبحان اللہ، کیا کانورسیشن ہے یہ، جہنم کی، قیامت کے دن کی کوشچن آنسرز ہیں یہ، کہ تم کہیں اپنی اسکن سے کہیں گے کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، یہ تمام آرگنز، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اسی رب کے، اسی اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں جس نے کہ ہمیں بولنا سکھایا تھا، جس نے کہ ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب تم اس کی طرف واپس لوٹ کے آ گئے ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یعنی ہماری اپنی زبان، ہمارے اپنے آنکھیں، ہمارے اپنے کان، اسکن جو ہے وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہوگی۔ یعنی جو یہ بار بار کہا گیا نا کہ ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی، باپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بیوی بچے، تو وہیں نہیں معاملہ ختم ہوگا، ہمارے اپنے آرگنز جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ایسا دن ہوگا وہ۔ یعنی جو ہمیں اصل چیز جو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے آخرت کے تعلق سے، یہ ہے صحیح ایمان آخرت پہ۔ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ، اتنی زیادہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کو آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ ہے، یا ہماری پوری کی پوری زندگی دنیا میں ہی خرچ ہو رہی ہے۔ اللہم حفظنا۔ 24 نمبر، وہی سیم ڈسکشن چل رہا ہے کہ اس دن آگ میں پڑے ہونے کے بعد وہ صبر بھی کریں گے اگر، تو وہ صبر بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ Even if they are patient, the fire is a residence for them۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دن کیا یاد دلایا جائے گا لوگوں کو کہ جب قرآن سنایا جاتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اس پہ زیادہ دھیان مت دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ دھیان دینے کی۔ 26 نمبر کی آیت، اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے تھے وہ قرآن کے سنائے جانے کے دوران۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ۔ 28 نمبر، 28 نمبر، اس کے لیے ایٹرنٹی کا ہوم کا گھر ہے وہ، جہاں پر کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری آیات کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے مشن کو یجحدون، ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ گینگز ہوں گی، پوری کی پوری گینگز ہوں گی، تو اس میں جو فالوور تھے وہ لیڈر کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دکھائیے، آپ ہمیں، جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اس حال میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ پھر بہت خوبصورت آیات ہیں یہاں سے 30، 31، 32، 33، کہ جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ جنہوں نے کہ مشن کو ایکسیپٹ کیا اور پھر اس پہ جمے رہے، اس کو چھوڑ کے نہیں بھاگے، اللہ کے مشن کو، اللہ کے دین کو، یہ اس کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ایکسیپٹ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، آج آ گئے کل چلے گئے، بلکہ ثم استقاموا، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان کے اوپر ملائکہ، فرشتے جو ہیں ان کے اوپر نازل ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے کہ آج اب تمہیں کسی خوف اور کسی گریف کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے پرومس کیا گیا تھا۔ اور یہ کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہے مسلمانوں کا اچھے ریئل ٹرو مسلمز کا پروٹیکشن جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتے ملائکہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرشتے خود کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہاری حفاظت کرتے تھے کیونکہ تم اللہ کی راہ میں لگے ہوئے تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر جو چاہو گے وہ ملے گا۔ یعنی دنیا میں جو انسان اپنی زندگی کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے آخرت سے ہٹا کے اور دنیا کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے لیے یہ اکٹھا کر لیں، گاڑی، گھوڑے، دنیا بھر کی چیزیں، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ
یہاں اب تمہیں وہ جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, whatever you request, whatever you wish. اور یہ کیا ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم, یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ اکوموڈیشن ہے, تمہارے لیے گفٹ ہے یہ. قرآن کے بارے میں جو جھوٹی افواہیں اڑاتے تھے اس کو 41-42 میں کور کیا ہے, اور 44 میں ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ کسی اور لینگویج میں ہوتا, یہ عربوں کی لینگویج کے علاوہ کسی اور میں بھیجا جاتا تو یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اصل مقصد اس کا سمجھانا ہے, یعنی جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کی اپنی زبان میں اس کا اللہ کا پیغام, اللہ کا کلام, اللہ کی ہدایت جو ہے اس زبان میں پہنچنا چاہیے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کھول کے رکھا ہے 44 نمبر کی آیت میں. شورا میں پھر سے کہ یہ کلام جو کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, کہ یہ ایسی ہی وہی ہے جیسے کہ پہلے آ چکی ہے رسولوں کے اوپر تم سے پہلے. یہ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کی طرف سے ہے جو کہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. سات نمبر میں پھر سے وہ بات شورا میں ریپیٹ کی ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, کہ تمہیں قرآن تمہاری لینگویج میں, کلیئر زبان میں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ. ڈراوا ہے یہ, وارن کرو ان کو. کاہے کے بارے میں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, جو سینٹرل آئیڈیا ہے ہمارے دین کا وہ ہے اصل فوکس ہر چیز کا, قرآن کا بھی, رسول کا بھی, دین کا پورا, وہ یہ ہے کہ جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہے سینٹرل آئیڈیا, پورا کا پورا دین ہمارا اسی کے اوپر ریوالو کرتا ہے, اسی کے آس پاس. اب یہ دیکھیے آپ کتنی صاف صاف, فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر, ان میں کچھ لوگ اس کے نتیجے میں, کچھ لوگ جو تمہارے وارن کیا جا رہا ہے, جو وارننگ سنیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اس پہ عمل کریں گے, فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر, اور جو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے وہ آگ میں پڑے ہوں گے. 7 نمبر کی آیت. یہ بار بار فرمایا ہے کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہے نا, ہمارا عمل ہمارے لیے ہے, ہمارے ایکشنز ہمارے لیے ہیں, تمہارے ایکشنز تمہارے لیے ہیں. یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم کہ یہاں پر یہ جو لرنر پروفائلز ہیں ان میں کوئی کریڈٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا, جیسے ہم ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا کریڈٹ, ایسا نہیں ہوگا کچھ. اسی لیے کسی کو اپنے ہر انسان کو اپنے کریڈٹ کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی, ہمارے دن, ہمارے ہفتے, ہمارے مہینے ہمارے اپنے کریڈٹ کو بڑھانے میں جا رہے ہیں یا ہمارے کریڈٹ کو کم کرنے میں جا رہے ہیں. بے صبری, کون لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں کرتے؟ یہ فرمایا گیا کہ یہ بے صبرے لوگ ہیں اصل میں. 18 نمبر. ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے مشن پہ کام کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, اس میں کافی مسائل, پریشانیاں آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں, پرابلمس آتی ہیں. تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, کہ جس کو جتنا رزق چاہتا ہے وہ دیتا ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. 20 نمبر میں من کان یرید حرث الآخرہ, بیوٹیفل آیا, بیوٹیفل, کہ جو دنیا کی کمائی چاہتا ہے اس کو ہم یہیں کمائی دے دیتے ہیں. تمہاری اپنی خواہش ہے, تمہاری اپنی پرائرٹی, تمہارے پریفرنسز کیا ہیں, تو اس کو ہم یہیں دے دیتے ہیں. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر چوائس از یورس, یو چوز. دنیا چاہیے تو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہم دے دیں گے یہاں پہ تمہیں, وہ بھی اپنی مرضی سے دے گا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں گے کہ پوری دنیا ہمیں مل جائے,
تو پوری دنیا میں وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا پھر. یہ اللہ تعالیٰ نے شورا 20 میں بڑا کلیئر کر دیا ہے، ایبسلیوٹلی کرسٹل کلیئر. پھر کیا ہوگا کہ اس دن ظالم جو لوگ ہوں گے اس بات کا ان کو خوف ہوگا کہ وہ کیا کما کے لائے ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت خریدی، ٹریڈ کی، دنیا کے سے ایکسچینج کی، ان کے لیے بیوٹیفل ہاؤسز، گارڈنس، پیراڈائز. دیٹس اے گریٹ باؤنٹی، بہترین اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دیکھیے پرسنل میٹرز میں جو یہاں فرگیونیس کا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے اسلام میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اپنے معاشرے کی، اپنی فیملیز کی پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے ایک دوسرے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی حق بھی مار دیتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کا ان کے اوپر، ان کے اندر اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ اینڈ بلیف ہے، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم دوسرے کی غلطی معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف کرے گا. اس سے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ماحول بنتا ہے پرسنل میٹرز میں، انسٹیٹیوشنل میٹرز میں نہیں، سوشل میٹرز میں نہیں، کیونکہ پھر سوسائٹی کولپس ہو جائے گی پوری. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی دنیا میں کہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عدالتیں ساری بند ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے، کلیکٹیو میٹرز میں نہیں، پرسنل انڈیویجول میٹرز میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے چلیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارے اوپر جو ظلم ہوا ہے، وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ اگر آپ کے پاس برابر بدلہ لینے کی خواہش ہے اور یو شور کے برابر کا ہی بدلہ ہوگا، تو اس کے لیے اجازت ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کھول کے کہ تمہارے لیے آپشن ہے، چاہو تو جتنا تمہارے پاس سے زیادتی کی گئی ہے، جتنا حق مارا گیا ہے، اتنا تم لے سکتے ہو، لیکن بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم صبر کرو اور معاف کرو. دیکھیے دونوں لرنر پروفائلز آپ کو یہاں ملیں گی، پیشنس اینڈ فرگیونیس دونوں ملیں گی یہاں پہ. کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ جو کام ہے، دونوں کام، صبر اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ بہت ہمت اور حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. یہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. 45 میں کہ جب وہ جو لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، ظلم کا بدلہ ظلم سے، زیادتی کا بدلہ زیادتی سے، کسی نے حق مارا ہے تو اس سے زیادہ حق مارتے ہیں، ہوتا ہے نا جسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ان کا پھر یہ حشر ہے کہ آنکھ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ذلت اور مسکنت، ہمبلڈ اینڈ ہیوملیشن، پورا کا پورا ان کو سب چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی ذلت اور مسکنت. انڈیڈ the true losers are the ones who lost themselves. جو اصل جو خسارے میں ہیں، وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور اپنی فیملی کو برباد کر دیا غلط ڈیسیشن کی وجہ سے، ڈیسیشن میکنگ میں غلطی کر دی، چوائسز میں غلطی کر دی، تو وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنی فیملیز کو بھی. اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم. انڈاؤٹیڈلی یہی لوگ ہیں جو انڈیورنگ پنشمنٹ، ایٹرنل پنشمنٹ میں پھینک دیے جائیں گے. بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے اللہ کا رسول جو تمہیں مشن کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف دوڑو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ. جس دن اللہ کے سوا کوئی ریفیوج نہیں ہوگا، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگا، اس سے پہلے تم یہ چیز ایکسیپٹ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ قریش مکہ سامنے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نہ تم ایمان جانتے تھے، 52 آیت الشورى 52، کہ نہ تمہیں ایمان کے بارے میں کچھ علم تھا اور نہ تم کتاب جانتے تھے.
یعنی ان کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ تم تو اپنی طرف سے انوینٹ کرتے ہو، تمہارے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو نہ تم ایمان کے بارے میں نالج تھی تمہیں، نہ کتاب کے بارے میں، یہ تو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے. وَلَٰكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، ہم نے اس کو لائٹ بنا کے گائیڈنس کے لیے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم تو لوگوں کو یہ ہے صراط مستقیم جس کی ہم دعا مانگتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، یہ ہے پورا کا پورا صراط مستقیم. ہم بنا سوچے سمجھے جو دن رات طوطے کی طرح رٹتے ہیں اس کو ہر نماز ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ صراط المستقیم پوری کی پوری قرآن سے، پوری لرنر پروفائل، پوری کی پوری اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام. اللہم اجعلنا منہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.